اذان کے بعد والی دعا کا ذکر ہو، وہی لفظ ہیں جو میں نے آپ کو سنا دی. ایک دفعہ پھر سنا دوں، کچھ نئے لوگ آئے ہوں گے. اذان کے بعد والی دعا کے لفظ پھر سنو. اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف بس. ہمیں وہی لفظ پسند ہیں جو ہمارے نبی کی زبان مقدس سے نکلے ہیں، ہمیں وہی پسند. اس پر کوئی اضافہ کرتا ہے اپنے پاس رکھے، اس کا کوئی ثبوت نہیں. تو یہ جو دعا ہے اذان کے بعد، یہ ہم کس کے لیے دعا مانگ رہے ہیں؟ شاباش شاباش شاباش. نبی پاک نے فرمایا میرے لیے یہ دعا کرو. کس کے ذمہ لگایا؟ امت کے. اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ کبھی کبھی بڑے مرتبے والے کم مرتبے والوں کو کہیں کہ میرے لیے کیا کرو. میرے نبی نے امت کے ذمہ لگایا ہر اذان کے بعد میرے لیے یہ دعا کرو کہ مولا جو جنت میں ایک منزل ہے نا جس کا نام ہے الوسیلہ، وہ ہمارے نبی کو دینا. وہ منزل ہمارے نبی کو دینا. میرے آقا نے فرمایا الوسیلہ جنت میں ایک منزل کا نام ہے، سب سے اعلی، سب سے اونچا درجہ، سب سے اعلی درجہ. اس سے اوپر عرش الہی ہے، اس کے اوپر کوئی درجہ کوئی منزل نہیں. اے میری امت کے لوگوں، اس درجے کی میرے لیے دعا کیا کرو. وہ ایک بندے کو ملنا ہے اور مجھے رب کی رحمت پہ یقین ہے کہ وہ بندہ میں ہوں گا، وہ بندہ میں ہوں گا. لہذا میرے لیے دعا کیا کرو. ہمیں دعا کرنے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ نبی پاک کو تو وہ درجہ ملنا ہی ملنا، وہ ملنا ہی ملنا ہے. لیکن اس دعا کرنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا؟ میرے آقا نے فرمایا جس میرے امتی نے میرے لیے ہر اذان کے بعد یہ دعا مانگی، اس کی شفاعت مجھ پر واجب ہو گئی. ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ آقا کی شفاعت ہمارے لیے کیا ہو گئی؟ واجب ہو گئی. بڑے لوگ چھوٹوں کو کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے کیا کرو؟ دعا. چلو ایک اور دلیل دے دیتا ہوں. یہاں کوئی دلیلوں کی کمی؟ درود کیا ہے؟ پڑھو. یہ درود ہے جو میرے نبی نے بتایا. ہاں، اپنی طرف سے نہ بنایا کرو. اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو اپنے نبی پہ صلوات بھیجو. تو ہم نے اللہ کے جواب میں کیا کہا؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ساڈی یہ جرت نہیں، اسی کمزور جائے لوگ ہیں، ساڈی یہ جرت نہیں. ہمیں اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا صلو، اے ایمان والو اپنے نبی پہ صلوات بھیجو. تو ہم نے جواب میں کہا مولا میں اپنے نبی پر ڈائریکٹ صلوات بھیجوں؟ نہ میرے مولا، میں تجھے درخواست کرتا ہوں. ہم نے کیا؟ ہم عاجز لوگ ہیں نا، ہم عاجز لوگ ہیں نا. یہ ذرا بڑے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں سن اللہ دی ضرورت نہیں، اسا آپ ڈائریکٹ ہونا. ہم نے جواب میں کہا اللہم صلی علی محمد، کرو مانا اے اللہ رحمت بھیج کس پر؟ یہ دعا نہیں، دعا ہے. کون مانگ رہا ہے؟ کس کے لیے؟ تو چھوٹے لوگ بڑوں کے لیے دعا مانگ رہے،
چھوٹے لوگ بڑوں کے لیے دعا مانگ رہے ہیں. اور یہ جو درود ہے یہ ہم درخواست کس سے کر رہے ہیں؟ تو پھر پہنچنا بھی کس کے پاس ہے؟ جب درخواست ہی اللہ سے ہو رہی ہے تو پھر یہ پہنچنا بھی اللہ کے پاس. بس تقریر کے آخری الفاظ ہیں. ہر عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت، صدقہ، خیرات، تلاوت، عمرہ، طواف، ذکر، اذکار، ہر عمل کے بارے میں شک ہے. پتہ نہیں قبول ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن درود پڑھنا ایک ایسا عمل ہے جو کبھی رد نہیں ہوتا، ہمیشہ ہی قبول ہوتا ہے. اس نے رد نہیں ہونا. دلیل ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اہل علم لوگ جانتے ہیں جنہیں عربی سے تھوڑی سی مس ہے. ان حرف تحقیق، یصلون مضارع کا صیغہ، اس میں دوام پایا جاتا ہے، استمرار پایا جاتا ہے. استمرار اور دوام کیا معنی کریں گے؟ اللہ نے رحمت بھیجی، اللہ رحمت بھیج رہا ہے، نہ یہ معنی نہیں کریں گے. معنی کریں گے 24 گھنٹوں میں کوئی لمحہ اور لحظہ ایسا خالی نہیں جاتا جب رب اپنے نبی پہ رحمت نہ بھیج رہا ہو. ہر وقت بھیج رہا ہے، ہر وقت بھیج رہا ہے. ادھر سے ہم نے بھی درخواست کر دی، اللہم صلی علی محمد. یہ دعا ہے، یہ ہمارا عمل ہے. ہم نے بھی درخواست کر دی، یا اللہ اپنے نبی پہ رحمت بھیج. اللہ کہتے ہیں میں تو ہر وقت بھیج رہا ہوں، تمہاری درخواست بھی قبول ہو. وہ تو ہر وقت بھیج رہا، تمہاری درخواست بھی کیا ہو گئی؟ منظور ہو گئی، تمہاری درخواست بھی قبول ہو گئی.